بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، مارکیٹ کا اپنا ویو شیئر کر لوں. 40,450 کی ویکلی کلوزنگ آئی تھی اور لاسٹ ویک کافی انٹرسٹنگ رہا مارکیٹ کے لیے. کافی ٹائم سے جو پورا مہینہ بازار نے جس طرح کا بیہیویئر رکھا ہوا تھا، تو اس لاسٹ ویک میں ہم نے تھوڑا مارکیٹ کو دوبارہ سے باؤنس ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ریزن اس باؤنس کا کلیئر ہے کہ پہلے مانیٹری پالیسی تھا، کیونکہ اس میں ایک فیئر تھا کہ پتہ نہیں 400 بیسس پوائنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا تھا مارکیٹ میں. تو اس حساب سے 100 ہوئے اور مارکیٹ ڈسکاؤنٹڈ تھی. پھر پرابلم وہی ہے کہ آپ اس وقت ہمارا کوئی بھی جو ہمارے اکانومی کے جو ایشوز ہیں ان میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آئی ایم ایف. حالات خود اس نہج پہ پہنچا دیے اپنی انا اور اپنی ضد کے چکر میں کہ جو ہے آئی ایم ایف نہیں بھی آئے گا تو ہم مینیج کر لیں گے. یہ جو ایک خواہ کا جو ایک ضد تھی، تو ایٹ لیسٹ عقل آئی ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، آئی ایم ایف ہی ایک آپشن ہے. اب یہ جتنے بھی یہ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں، یہ پچھلے ویک سے سٹارٹ ہو گیا تھا معاملہ. آپ نے دیکھا کہ ڈالر سے کیپنگ ہٹائی گئی اور وہاں سے یہ چیز شروع ہوئی. اور اب آج ہم نے صبح جو ہے وہ پیٹرول پرائسز پہ بھی خبر سن لی. اور پیٹرول پرائسز میں تو جو مزے کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہو گیا جو بھی اس وقت انہوں نے فی الحال جو انکریز کیا ہے پیٹرول میں، لیکن اس سے تو مزے کی بات یہ ساتھ ساتھ کی ہے ابھی اسحاق ڈار صاحب نے کہ یہ 235 روپے ایوریج پرائس ڈالر کی جو ہماری پیریٹی ہے اس کی ایوریج پرائس کے حساب سے یہ پرائس ابھی جو ہے وہ انہوں نے امپلیمنٹ کی ہے. تو آبویسلی یہ ایوریج ابھی بڑھے گا. تو لگتا ہے کہ ابھی آگے اس میں روم ہے، اچھا خاصا روم ہے اور بھی بڑھنے کا. مہنگائی آئے گی، اور مہنگائی آئے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مشکل ٹائم ہے. اور یہ مشکل ٹائم پہلے اس مشکل ٹائم میں جب پوری دنیا تھی تو اس وقت تو چلیں یہ ہم کہہ سکتے تھے نا کہ ایک پوری دنیا کے ساتھ ایک فیز چل رہا ہے اور بس یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ایک سا تھا. اور ہمارے ہاں اب جو ہے یہ مین میڈ کرائسس ہیں. خود ہمارے پولیٹیشنز اور سب اداروں نے مل کے یہ ایسی تیسی کی ہے. اور مزے کی بات ابھی بھی یہی ہے کہ پیٹرول بڑھائے جاؤ، یہ سب چیزیں، جبکہ میں ان چیزوں کی بہت فیور میں ہوں. میں آئی ایم ایف کی فیور میں ہوں. میں بہت کلیئر اس وقت یہ اپنا ویو بتاؤں اس معاملے میں کہ لٹرلی میں دعا کر رہا ہوں کہ بھائی اللہ کرے بھائی کسی طرح سے آئی ایم ایف کسی بھی قیمت پہ، یعنی آئی ایم ایف پروگرام ہو جائے بس. کیونکہ یہ نہ ہونا بڑے ایک ڈیزاسٹر، وہ لوگ اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے. ابھی جو پیٹرول یہ ہوا ہے اور بڑھ جائے، بجلی بڑھ جائے اور باقی اور گروسریز اگر ہمارے گھر کی بڑھیں گی ڈیفینیٹلی، تو یہ بے شک بری چیزیں ہیں. لیکن وہ جو ہوتا یا وہ جو ہوگا کہ آئی ایم ایف کے بغیر ایک مہینہ اور، تو وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے نا. وہ تو پھر اللہ نہ کرے وہ تو خراب سین ہوتا. تو یہ بیسکلی یہ اسٹیپس ہمارے ہی لوگوں نے لینے میں دیر کی، اور جتنی دیر کی اتنے ہی زیادہ اب وہ خراب اس کے ہم ایفیکٹس دیکھیں گے. پہلے کر لیتے. یہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہے نا، یہ 2018 میں جب پہلا پروگرام لیا گیا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے، اس وقت بھی آئی ایم ایف نے یہی شرائط رکھی تھی کہ یہ چیزیں آپ ختم کریں. اچھا، اور یہی شرائط جب نواز شریف کے دور میں نواز شریف نے پروگرام کیا تھا آئی ایم ایف کا، تو اس وقت بھی آئی ایم ایف نے ان سے یہی شرائط رکھی تھی. صرف فرق یہ تھا کہ اس وقت آئی ایم ایف ان پہ ٹرسٹ کر لیا کرتا تھا اور یہ دھوکہ دے دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے 5 سال بعد ہمیں تو چلے جانا ہے، جو دوسرا آ رہا ہے اس کو بم پکڑا دو. اور یہ کرتے رہے بیسکلی. یہ ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی کو یہ گھنٹی بلی کے گلے میں باندھنی ہے، اور وہ ان کو پوری باندھنی چاہیے. ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو دیکھیں گے پھر ملک کیسے چلے گا. لیکن یہ فی الحال بازار کے لیے بھی اچھی خبر ہے کہ بھائی مہنگائی بھی ہوگی، سب صحیح ہے، لیکن آئی ایم ایف کی طرف ایک قدم اور پھر ابھی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جب کبھی بھی اس طرح کے ایونٹس ہو رہے ہوں تو اس وقت مارکیٹ کو نہیں پریڈکٹ کیا جا سکتا، اور کرنا نہیں چاہیے. کیونکہ جب آپ کوئی چیز پریڈکٹ کر کے ذہن بنا کے اس کے آگے بیٹھیں گے تو وہ زیادہ آپ کے لیے جو ہے وہ خطرناک رسکی بات ہوتی ہے. اس وقت بہت سکون کے ساتھ مارکیٹ کو واچ کریں کہ بازار کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور منتھ اینڈ پہ
میں پھر، اور کیونکہ منتھ اینڈ تک مجھے امید ہے، کیونکہ فرسٹ کو ہی آئی ایم ایف کا جو ہے وہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے، تو اس سے پہلے ان کو کچھ کام کرنے ہیں، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آج رات کو، کل دن میں، پرسوں، اس طرح کوئی نہ کوئی ابھی اور اناؤنسمنٹس آئیں گے. چیزیں پہلے ایک دفعہ ہوں اور یہ پروگرام سٹارٹ ہو. دیکھیں اس پروگرام کے سٹارٹ ہونے سے نا بہت سی چیزیں پھر بہت کوئکلی جو ہے وہ بہتری کی طرف بھی آ سکتی ہیں. ہمارے پاس دیکھیں انفلوز آنے شروع ہوں گے. یہ جو ہمارے جو شور مچا ہوا تھا نا کہ اسٹیٹ بینک کے ریزرو، ایک ٹھیلے والا بھی اسٹیٹ بینک کے ریزرو کی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کدھر لگا دیا، کون انہوں نے کن چکروں میں لگا دیا. تو بھائی ابھی بہت سی چیزیں آئی ایم ایف کے بعد ہی بہتر ہوں گی. یہ چیزیں جب تک ہو رہی ہیں مارکیٹ کو پریڈکٹ نہیں کریں. میرے حساب سے مارکیٹ میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ جو ہے وہ گریڈی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مارکیٹ نے جس طرح سے موو لی ہے پچھلے 2-3 دن میں، یہ کوئی بہت اچھا سائن تو نہیں ہے اس طرح سے بازار کا موو لینا. ہاں ٹھیک ہے، مارکیٹ جو ہے وہ اوور ری ایکٹ کیے بیٹھی تھی کہ اب آئی ایم ایف کے پاس یہ نہیں جائیں گے اور یہ شاید ہمیں ڈیفالٹ ہی کرا دیں گے، اور جو ہے وہ ڈالر پہ کیپنگ نہیں ہٹے گی اور آئی ایم ایف نہیں آئے گا. وہ فیئر تھا، بس وہ فیئر تھوڑا سا کم ہوا ہے تو مارکیٹ نے تھوڑا سا خود کو ایڈجسٹ کیا ہے. ابھی کوئی آپ مضبوط ڈیسیجن لینے کی پوزیشن میں نہیں بیٹھے ہیں. سکون کریں، 2-4-5 دن آئی ایم ایف ڈیلیگیشن آ جائے، پھر آئی ایم ایف کے بیانات ہو جائیں تو کہیں جا کے آپ کوئی ڈیسیجن لینے کی پوزیشن میں آئیں گے. جلدی کوئی نہیں ہے. مارکیٹ اوپر جائے نیچے جائے، ڈے ٹریڈرز کے لیے اپرچونٹی ہے، بہت زبردست بازار ہے ڈے ٹریڈرز کے لیے. کام کرنے والا ہونا چاہیے اگر جو شارٹ ٹرم ٹریڈ. پھر وہی بات ہے، نفع نقصان سیم ڈے میں نکلو، اگلے دن نیا کام کرو. اس حساب سے بازار بہت اچھا ہے. اور انڈیکس بوتھ سائڈ، نیچے 37-400، اوپر 42-43، یہ پورا ایک بینڈ ہے 6-8 ہزار کا، کہ نیچے جائیں گے تو وہاں تک جائیں گے، اوپر جائیں گے تو وہاں تک جائیں گے. تو یہ لانگ ٹرم میں ہوگا نا، یہ 1-2 دن کا تو جو ہے وہ لیولز نہیں ہے. 6-8 ہزار پوائنٹ کے بتا رہا ہوں، یہ پورے سال کے ہیں. تو وہ بعد میں ڈیسائیڈ کی جائے گی مارکیٹ کو کچھ دنوں کے بعد. میں 1 تاریخ تک کچھ چیزوں میں بولنا نہیں چاہ رہا، اور مجھے پہلے پکچر کلیئر ہوگی تو کچھ چیزیں میں نہیں بتاؤں گا انشاءاللہ. اور کچھ نئی ڈائریکشن میں اصل میں آپ لوگوں کو، کیونکہ دیکھیں ایک بات اور سمجھیں، آپ کو اسٹاک مارکیٹ نہیں سمجھ میں آتی تو بھائی آپ کا مسئلہ ہے. اسٹاک مارکیٹ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت سے لوگوں کو اس چیز کا جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کہ یار یہ کیوں ہے. لیکن وہ کیوں کا کوئی جواب نہیں، وہ ایسے ہی ہے. وہ یہ ہے کہ مارکیٹ وقت اور حالات کے حساب سے نا اپنا موڈ چینج کرتی ہے، اپنی پیورٹیز چینج کرتی ہے، اپنا بڑھنے اور گھٹنے کا انداز بدلتی ہے، کہ آپ فیل ہی نہیں کر پاتے کہ واردات تو وہی ہوئی ہے لیکن انداز دوسرا تھا. یہ مارکیٹ کا بیہیویئر ایسا ہی ہوتا ہے. تو جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہمارے یہاں، اور ایک عام پرسیپشن اوبیسلی یہی ہے، فی الحال تو نیگیٹو، ایک عوام کے اوپر تو بہت بڑا برڈن آنے جا رہا ہے، تو نیگیٹو تو ہے، لیکن مارکیٹ شاید اس کو کسی اور ڈائریکشن سے بھی دیکھ سکتی ہے. اور کم سے کم میرا کام ہے ہی یہ کہ اگر مجھے کوئی دوسری ڈائریکشن نظر آئے تو وہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں. اس کے لیے 1 تاریخ تک ویٹ کریں. آئی ایم ایف کا مشن بھی آ جائے، پہلے کنفرم ہو گیا، پھر آ گئے، ان کو پکڑ کے بٹھا لو، ان کو جانے نہیں دینا. اس کے بعد پھر کچھ چیزیں انشاءاللہ ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، تھینک یو.